اعزازات پہلا تو یہی ملا تھا جو 1984 میں ملا تھا، یو بی ایل ایوارڈ ملا تھا رائٹرز گلڈ کی طرف سے افسانوں پر، قصہ کہانی پر. جی تو پھر اس کے بعد جو ہے ہاں اس کے بعد میری کتاب کو اعزاز ملا تھا، وزیر اعظم ایوارڈ ملا تھا اس کو، گناہ کی مزدوری افسانوں کو مجموعوں کو. ٹھیک. وہ اس زمانے میں وزیر اعظم جونے جو صاحب ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں وزیر اعظم ایوارڈ تھا یہ اپنا نیشنل بک کونسل ایوارڈ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو پرائم منسٹر نیشنل بک کونسل ایوارڈ یہ ملا تھا گناہ کی مزدوری افسانوں کو مجموعے پر. ایک میرا اور ایوارڈ تھا جو ملا تھا اس پہ مصطفیٰ زیدی کی کہانی پر، مصطفیٰ زیدی کی لائف اینڈ ورکس کے اوپر میری کتاب تھی، اس پر بھی یہ وزیر اعظم ایوارڈ ملا تھا جو کہ نیشنل بک کونسل ایوارڈ تھا. یا پھر یہ 2010 میں مجھے حکومت پاکستان کا صدارتی ایوارڈ تمغہ امتیاز ملا، تو یہ 2010 میں اناؤنس ہوا تھا. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو بس اور تو کوئی زیادہ ایوارڈ نہیں ہے، یہی ہیں. اچھا سر، انارکلی کا جو قصہ ہے، ابھی ہم لٹریچر کی بات کرنے لگے ہیں، تو آپ نے بھی انارکلی لکھا. جو انارکلی کا قصہ ہے سر، آج ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ قصہ اصلی ہے یا فرضی قصہ ہے، کیونکہ جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ڈاکٹر سلیم ملک صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا، ان کا شاید پی ایچ ڈی کا کام بھی اس کے اوپر ہے، کہ یہ ایک فرضی قصہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے سر اس بارے میں؟ دیکھیں، آپ جب اورینٹل کالج میں پڑھ رہے تھے اور ڈاکٹر سلیم ملک وہاں تھے، جی جی ڈاکٹر سلیم ملک کا کام ہے امتیاز علی تاج پر، ان کا پی ایچ ڈی کا کام ہے. جی تو وہ چونکہ اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی یہ بات لکھ چکے ہیں، بالکل. اور ان کی امتیاز علی تاج جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو امتیاز علی تاج پہ ملی ہے. تو وہ تو اس چیز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ جو ڈرامہ تھا انارکلی ڈرامہ، وہ امتیاز علی تاج کا نہیں ہے. جی میں ان نہیں، کا کام ہے. ہاں ان کا کام ہے اس پہ. وہ آپ کی تحقیق میں نے پڑھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 سال پہلے لکھا گیا تھا. نہیں، اس سے بہت پہلے. اس سے پہلے لکھا گیا تھا. انارکلی جو ڈرامہ تھا وہ ایس کے فیروز کا تھا. بالکل ایس کے فیروز کا میں نے جو لکھا ہے اپنے ناولی کے اندر، میں نے یہ بہت ساری باتیں کر دی ہیں. اب تو خیر میری ابھی جو تازہ کتاب آئی ہے دہلی سے، وہ ہے انارکلی کی حقیقت اور دیگر تحریریں، دی ابھی چھپی ہے 2 ہفتے پہلے. تو اس میں جو ہے میں نے وہ ساری ڈیٹیل اس کی دے دی ہے. وہ ادھر کے تھے امبالہ سائڈ کے، اور اس پہ یعنی یہ انارکلی ڈرامہ امتیاز علی تاج کا چھپنے سے پہلے وہ اسٹیج بھی ہو چکا تھا. صحیح. ہاں، تو وہ 30s میں وہ اسٹیج بھی ہو چکا تھا. ایک ڈرامہ کمپنی تھی، اس کا میں نے نام بھی بتایا اس میں، وہ اس کو اسٹیج کر چکی تھی. اور اس کے بعد، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امتیاز علی تاج جو ہیں، وہ امتیاز علی تاج کی یہ جو ڈرامہ چھپا ہے، تو اس زمانے میں امتیاز علی تاج گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کے طالب علم تھے. ٹھیک ہے. تو اچھا، لیکن ایک جو گڑبڑ اس ڈرامے کے اندر ہوئی ہے، یہ ڈرامہ ایس کے فیروز کا تھا، بے شک تھا، لیکن وہ زیادہ شہرت ان کو مل گئی، ان کے نام سے چھپ گیا ادھر سے، ان کا جو دارالشاہی. کیا سر ہم کہہ سکتے ہیں یہ سرکہ امتیاز علی تاج؟ مکمل چوری ہے. جی یہ سرکہ بالجبر ہے. نہیں، یہ مکمل چوری ہے. اصل وہ مسودہ جو ایس کے فیروز تھے، اس نے چھپنے کے لیے یہاں دیا تھا. صحیح. یہاں دارالشاہت، ان کے جو والد صاحب کا تھا نا، مولوی صاحب کا جو مکتبہ تھا دارالشاہت، یہ اس کے مالک تھے، ان کے والد صاحب. تو وہ جو تھے ان کو اس نے چھپنے کے لیے دیا تھا. وہ ہو گئے وہاں قتل. ایس کے فیروز کا کسی نے سر کاٹا اور ان کے گھر کے دہلیز پہ رکھ کے چلے گئے. تو اس کے 2 بیٹے میں نے ڈھونڈے، ایس کے فیروز کے دونوں بیٹے ادھر سے ہجرت کر کے امبالہ سائڈ سے اسلام آباد آ گئے تھے، پنڈی آ گئے تھے. ٹھیک. وہ دونوں، ایک اس کا ہمارے حکومت پاکستان کے جوائنٹ سیکرٹری رہے ان کے بیٹے، اور ایک جو بیٹا تھا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو میں تھے، وہ جو شعبہ تھا آرٹ کا، جس کے اندر خطاط بھی بیٹھتے تھے، وہاں وہ بھی ہوتے تھے. تو وجہ قتل بتائی انہوں نے سر؟ نہیں، وہ جو تھے انہوں نے، یہ ایک ادھا قتل تھا،
نہیں پتہ چل سکا، ان کے والد قتل ہو گئے تھے. صحیح. تو اس کے بعد جس وقت یہ کتاب آئی ان کی ڈرامہ انارکلی پیاز علی تاج کے نام سے آ گئی. تو بہرحال یہ انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ وہ کچھ زیادہ جانتے تھے سارے سلسلے کے اندر، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات پھیلانے میں امتیاز علی تاج کے اس ڈرامے کا ہاتھ ہے کہ یہ ایک اصلی کردار نہیں تھا انارکلی، بلکہ یہ ایک ویسے خیالی فرضی یہ انہوں نے اپنے دیباچے میں بھی لکھا ہے، ڈرامہ انارکلی کے دیباچے میں بھی لکھا ہے کہ یہ ایک فرضی کردار ہے. ٹھیک. یہ فرضی کردار قرار دینے کی بات کیوں کی گئی؟ ٹھیک. یہ جب کہ اس لاہور میں یہ بات قلعے سے باہر نکلی، عوام تک نکلی، لاہور کا جو والڈ سٹی ہے وہاں تک پھیلی، ٹھیک. تو یہ بعد میں ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ایک ایرانی شاعر جو کہ شہزادہ سلیم کے ادھر، جب وہ شہزادہ تھا ابھی اکبر کے زمانے میں، تو اس کے پاس وہ شام کو بیٹھا کرتا تھا، عرفی. تو وہ جو عرفی ہے ایرانی، اتنا بڑا شاعر ہے عرفی، تو اس کا ایک قصیدہ ہے جو طنزیہ قصیدہ ہے جو شہزادہ سلیم کے لیے اس نے لکھا، اور اس میں اس نے ایک شعر لکھا جس کے اندر اس نے یہ بات کی کہ ایک لڑکی اور ایک عورت وہ باپ اور بیٹے کے لیے حلال ہو گئی. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے والی بات تھی. دوسری بات یہ کہ اس نے اس کی سزا بھی بھگتی عرفی نے، بالکل. اس کو مرڈر کیونکہ عرفی مرڈر ہو گیا، اس کو ابو الفضل کے چھوٹے بھائی فیضی نے قتل کر دی. اکبر کے اشارے کے اوپر فیضی نے اسے قتل کروا دیا تھا عرفی کو. ٹھیک. عرفی جو ہے وہ یہاں دفن بھی کیا گیا، لیکن پھر ایک وقت بعد اسے ایران بھی منتقل کر دیا گیا. عرفی اتنا بڑا شاعر تھا. ٹھیک. تو یہ ہے کہ وہ جو قصیدہ ہے اس کا طنزیہ قصیدہ شہزادہ سلیم اور اکبر کے خلاف بلکہ طنزیہ، تو اس کا ظاہر اس نے جان دے کر یہ جو ہے نا اس کی نظر اتاری. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کئی جو ہے نا ثبوت ہے، کئی ثبوت ہے کہ جس کے تحت یہ اچھا، جیسے ہم اگر ثبوت ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو اکبر جو تھا جلال الدین اکبر، وہ ابو الفضل سے اپنا روزنامچہ لکھواتا تھا ڈیلی کی بنیاد پر. اب ڈیلی کی بنیاد پر یعنی وہ باتیں جو امپورٹنٹ ہیں، کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے تو وہ لکھے گا، ورنہ ہفتہ گزر گیا کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہوئی تو وہ نہیں لکھتا. اور لیکن وہ جو بھی تھا وہ لکھتا تھا، پھر اسے سناتا تھا اکبر کو، اور اکبر کہہ دیتا تھا کہ یار اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دینا، یا اس کو بعد میں ہم اکٹھا کر دیں گے. تو جو ابو الفضل کا جو ہے نا کتاب جو ہے، جو اس کے روزنامچہ ہے اکبر کا، اس کے اندر ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ بھی اسی سن کا ہے جو 1599 کا وہ واقعہ ہے، 1599 کا، کہ اس قلعے میں اگر اکبر موجود ہے اور اپنے ظاہر کے پورے رشتہ داروں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ اور بہوؤں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اگر یہاں اس قلعے میں موجود ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس قلعے کے اندر ایک پاگل شخص داخل ہو جائے، کہیں سے داخل ہو جائے پاگل شخص؟ اس کے گیٹوں کے اوپر سے اندر جانے کے کتنی تو ان کی تلاشیاں ہوا کرتی تھی. دیواریں ایسی ہیں کہ یہاں سے کوئی پلانگ کے اندر چلا جائے. وہ جو بنگال میں ایک انگریز نے اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا، فارسی میں لکھے ہوئے کو روزنامچے کو، اس کا عنوان ہے اکبر نامہ، ابو الفضل کی تحریر ہے. فارسی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسے، اور انگلش سے جو ترجمہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے وہ نکالا کہ اس کے ڈے ٹو ڈے جتنے بھی واقعات ہیں لاہور کے زمانے کے، یہ اکبر کے، تو اس میں سے مجھے کوئی نہ کوئی ہاتھ لگے گی، کوئی بات. تفتیش جس وقت پولیس والے کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ سے بات جڑتی جاتی ہے، بات جڑتی چلی جاتی ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ ایک اس کے اندر ایسا ملا کہ شام تھی اور ایک پاگل شخص جو ہے وہ کنیزوں کے رہائش گاہوں کی طرف سے گرفتار ہو گئے. اس کو اینٹیں ماری جو
یہ جو ملازمائیں تھیں، ٹھیک جو کنیزیں تھیں، جو ملازمائیں تھیں، اور وہ تو ظاہر تلواریں بھی ان کے پاس ہوتی تھیں، بھالے بھی ہوتے تھے ان کے پاس، اس ظاہر کے خواتین والے ایسے کی نگرانی کرتی تھیں. اس پاگل کو اینٹیں بھی ماری گئے، لیکن پھر کسی نے آواز لگائی کہ اس کو اینٹیں نہ مارو. پھر اس کو اکبر باہر نکلا اپنے محل سے. اب اکبر کا جو محل ہے اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ابھی یہ وارڈ سٹی لا اتھارٹی نے اسے لائبریری بنا دیا ہے. اس قلعے سے اکبر برآمد ہوتا ہے تلوار نکال کے، اور اس کی گردن پہ رکھ کے اور اس پاگل کو اندر لے جاتا ہے. یہ بیان ہے، جن یہ بیان ملا. شہزادہ سلیم کا اچھا، اب بات جو ہے وہ سینہ دا سینہ نکلتی ہے باہر. ٹھیک اسی قلعے سے باہر نکلی، وارا سٹی کے اندر آئی. ادھر ہی سے اکبر جس وقت وہ آگرہ شفٹ ہوا تو یہی بات پیچھے بھی وہاں پہنچی. کوئی باتیں رکتی تو نہیں ہیں، بالکل باتیں چلتی رہتی ہیں. تو اس کے بعد جس وقت یہ ٹریولرز آئے باہر سے، تو کوئی ایک نہیں، ولیم فنچ بھی لکھ رہا ہے، ٹیری بھی لکھ رہا ہے، 3-4 اور ٹریولر جو یہاں ہے جہانگیر کے زمانے کے اندر، وہ جو ہے وہ نیل کا کاروبار کیا کرتا تھا. یہ ولیم فنچ، بالکل انہوں نے اپنے ٹریولاگز میں، سفر ناموں میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا تھا کہ انارکلی جو تھی وہ شہزادہ سلیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا. ٹھیک اور اکبر نے اس کو اپنے قلعے کے اندر لے جا کر گھونسے مارے. اکبر مارتا ہی گھونسے تھا. اکبر جو تھا وہ گھونسا مارتا تھا، اور ایک زمانے میں تو وہ جب جوان تھا تو وہ ایک گھونسا مار کے آدمی کو مار دیتا. یعنی جس زمانے میں یہ 15 سال کا تھا اور نیا نیا بادشاہ بنا تھا، ہمایوں کی ڈیتھ کے بعد فوری طور پر اس کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا. تو اس وقت یہ اس کا دل نہیں کرتا تھا میں بادشاہت کروں، تو یہ بھاگ جاتا تھا باہر. اس کو لوگوں کو بھیجا، پیچھے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ. تو اس نے دور سے ان کو کہا کہ میرے قریب نہ آنا، میں ماروں گا. ہاں میں ماروں گا. تو اس کے قریب جس وقت آیا تو اس نے مکہ مارا، وہ مر گئے. تو اتنا یہ طاقتور آدمی تھا. تو یہ جو ہے یہ تو ثبوتوں کے ساتھ جو ہے اس کو. پھر یہ ہے کہ یہ جو سیکریٹریٹ کے اندر جو انارکلی کا مقبرہ ہے وہ کس کا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے یہ بات میں نے انارکلی داول میں بھی ثابت کی ہے. اور اب تو انارکلی کی حقیقت جو ابھی تیری تازہ کتاب آئی ہے وہ یہاں پاکستان سے بھی ابھی اگلے مہینے چھپ جائے گی، تو وہ تو دلی سے چھپ چکی ہے. تو اس میں تو سارے ثبوتوں کے ساتھ میں نے اس کا دے دیا ہے، کس صفحہ نمبر، کس حساب سے کیا چیز کیا ملی مجھے، وہ سارا میں نے دے دیا. یہ حامد بیگ سے پہلے بہت سے لوگوں نے، مطلب 3-4 لوگوں نے تو یہ انارکلی کے اوپر لکھا تھا. تو آپ نے پھر سر اپنی زندگی کے 31 برس کی ریاضت کے بعد اس کو لکھا اور بہت سے جو حقائق ہم سے پردہ اٹھایا. اس کی کیا وجہ پیش آئی کہ آپ نے کیا سوچا کہ نہیں، اصل میں تو یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے نا، جتنی شد و مد کے ساتھ جی عبداللہ چغتائی نے پورا زور لگایا کہ یہ قصہ جو ہے یہ غلط قرار دے. ٹھیک عبد الرحمن چغتائی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے وہ، اور انجینئر بھی تھے اور بہت بڑے ہسٹورین ہیں عبداللہ چغتائی، ڈاکٹر عبداللہ چغتائی. پھر اس کے بعد جس کالج سے میں ریٹائر ہوا ہوں، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے، وہاں جو ایک فارسی کے اور اردو کے اور ہسٹری کے جو ہیڈ تھے وہ لگے رہے. پھر اس کے بعد یہاں لاہور کے اندر ایسے جو کہ اچھا، اصل میں ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے، ان مسلم ہسٹورینز کا پرابلم کیا ہے؟ مسلم ہسٹورینز کا پرابلم یہ ہے کہ کسی مسلم بادشاہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اسلام کی طرف یہ ڈنڈی مارتے ہیں. ہاں حرف نہ آئے. ہاں اچھا، اب حرف نہ آئے، اکبر پر نہ آئے. ہاں یہ نہیں سوچتے کہ کہ اکبر وہ شخص ہے کہ جس کو یہ مسلمان بنا کے اور یہ اس کی بچت کرنے کے لیے چکر میں ہے کہ وہ اکبر نے نہیں جی اس کو نہیں مروایا. یہ کیوں نہیں سوچتے یا یہ کیوں نہیں اس بات کا کہ اکبر وہ ہے جس نے دین الہی جاری کیا؟ بالکل اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اس میں بات ہی نہیں کرتے. اور اگر یہ بات کرو کہ اس نے دین الہی جاری کیا تو یہ کہتے ہیں تم بکواس کر رہے. وہ ایک مسلم تھا، مسلم بادشاہ تھا،
اور اس نے اتنی مدت حکومت کی, ہمیں پتہ ہے بھائی اتنی حکومت اس نے کی, 50 سال سے اوپر کی حکومت, اچھی حکومت بھی کی, لیکن دین الہی اس نے جاری کیا نا. بالکل وہ دین الہی جو جاری کیا تو اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس کا ذکر بھی تو ساتھ ساتھ کرو. یہ کہتے ہیں نہیں مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اسی چکر کے اندر انہوں نے محمود غزنوی کو اسلام کا جو ہے بہت بڑا ہیرو ہیرو قرار دیتے حالانکہ ہیں. وہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو بندہ اسلام کی خاطر برے صغیر میں آیا وہ تھا معز الدین شہاب الدین گوری, جس محمد گوری کہتے ہیں. نہیں, اس نے باقاعدہ سر اسلام کی بنیاد رکھی. یہ جو محمود غزنوی تو آتا تھا اور مال اکٹھا کرتا تھا اور اس طرح گولی کی طرح جاتا تھا, پکڑے نہیں جاتا تو تھا. ظاہر ہے یہاں سے سونا لے کے گیا, سونا چاند یہاں سے سونا چاندی لے کے گیا, ساتھ اتنی عورتیں باندھ کر لے جاتے تھے. کاٹھیا واڑ کے مندر سارے توڑ شوڑ اچھا, چلے گئے. پھر اس نے یہ کیا, چلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں التتمش جیسا بادشاہ بھی ہے, ٹھیک, بالکل مسلم بادشاہ ہے, ہاں, شاہ دہلی میں سے, یعنی مغلوں سے پہلے, بالکل مغلوں سے پہلے التتمش جیسا بادشاہ بھی ہے, جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے نماز تو نماز کبھی اس نے مڈ نائٹ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے جو ایک حج تہجد ہے, وہ بھی اس نے کبھی قضا نہیں کی. وہ التتمش ہے. اور یہ بات مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا, جو قطب الدین ایبک اور التتمش کے زمانے کے اندر جو صوفی بزرگ ہیں وہ دہلی کے اندر مدفون ہیں, یہ جو تھے بزرگ, ان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے, جو قطب الدین ایبک کے زمانہ انہوں نے پایا ہے اور التتمش کا, کیونکہ ایبک تو یہاں چوگان کھیلتے ہوئے انارکلی کے پاس بالکل چوگان کھیلتے رہا ہے. ریس کورس میں. ہاں, نہیں یہ انارکلی, یہ ہماری انارکلی نہیں. بالکل, اس کا مقبرہ ادھر ہی ہے, لیکن جو یہ کھیلتے ہوئے گرا تھا, یہ جو ریس کورس پارک ہے وہاں پہ گرا. اچھا, یہ گرا اور یہاں اس کا مقبرہ بنایا گیا. یہ اب مقبرہ ظاہر ہے یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں دریافت ہوا تھا. ایک اور چیز ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے اندر دریافت ہوئی, ظاہر ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے تو وہ ادھر سے محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز, وہ ہے رنگ محل چوک, وہاں پہ وہاں رنگ محل چوک یعنی صوبہ بازار کو جسے کہتا ہوں داخل ہوتے ہیں, ساتھ جو ہے اس دیکھی ہوئی ہے میں نے رنگ محل چوک کے ساتھ. یہ بالکل, تو وہاں ایاز ہے, ٹھیک ہے نا. ایاز کو اس نے یہاں اپنے بیٹے کو گورنر لگایا ہوا تھا محمود غزنوی نے, اور گورنر کی اوپر یعنی بیٹے کی اوپر نگرانی کے لیے ایاز کو ساتھ, تو ایاز کی یہیں ڈیتھ ہوئی تھی. کوئی پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ واپس چلا گیا ہو یا یہیں اس کی ڈیتھ بھی ہوئی ہو زمانہ. تو اس طریقے سے دیکھیں, کوئی یہ بات کرنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ ہو یا کسی سے کوئی غلطی ہونی نہیں, اس کے اوپر, اچھا وہ کسی بھی مذہب کا ہو, اسلام کو تو چھوڑیں, وہ کرسچین ہے یا کسی اور ہندو مت کا ہے یا کسی بھی حساب سے, جو ہے ہسٹری کا کام یہ ہے کہ اس کو دکھائے, بالکل جو ریالٹی دکھائے. ہاں ریالٹی دکھائے. اب اکبر جو ہے, اکبر نے بہت یہاں بہت کمال کے کام کیے. اس خطے کو پہلا آئین اس نے دیا. بالکل, آئین اکبری جو کتاب ہے اس کی باقاعدہ لکھے ہوئے قوانین کا مجموعہ ہے, آئین اکبری جو ابو الفضل نے لکھی تھی, ٹھیک ہے. تو اچھے کام بھی ہیں ایک طرف. بالکل, اگر اس نے اس غصے کے اندر آ کے کہ بھئی یہ اگر کوئی ایسا کر دیا کہ اس انارکلی کے اجڑے کے آگے دیوار بنوا کے, اس کے اجڑے کے آگے دیوار بنوا دی نا کہ بھئی تو مجھے دکھائی نہ دینا آج کے بعد سے, اجڑے کا جو دروازہ تھا اس کے آگے اس نے دیوار چنوا دی پتھروں کی. ٹھیک, اسی کو ہی کہتے ہیں کہ دیوار کے اندر چڑھوا دیا. حالانکہ باقاعدہ طور پر وہ سیمنٹ مسالے کے ساتھ چنا نہیں گیا. نہیں, فلموں میں تو ایسے ہی دکھایا, فلم میں سیمنٹ مسالے کے اندر اس کو چنا جا رہا ہے. ہاں, اچھا, اگر سیمنٹ مسالے کے ساتھ آپ اگر کوئی دیوار بنائیں, ہاں, اس کے اندر کوئی آدمی ہو تو وہ ہاتھ مار کے اس کو گرا دے گا. اس وقت ہاں, پکی تو ہوتی نہیں ہے وہ, اس وقت تک تو پکی نہیں ہوتی نا جب تک کہ 2 دن نہیں گزر جائے. ہاں, اسے ترکا وغیرہ بھی, پانی بھی ترکاؤ اس کے اوپر ہو, پانی لگایا جائے, پھر وہ پختہ ہو جاتی ہے, پھر نہیں نکال سکتے. لیکن جب وہ بن رہی ہے تو ہماری فلموں کے اندر اس کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ وہ جناب وہ گانا گا رہی ہے اور دیوار اب اٹھتی جا رہی ہے, مستری اینٹیں لگا رہا ہے, مستری اینٹیں لگا رہا ہے. تو کتنی بیوقوفی کی بات. وہ پھر ایسے وہ دیکھ رہی ہے, اور وہ یوں کر بھائی تو گرا دے اس کو, دیوار گرا دے. اور پھر ویسے بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اس کی باقیات ابھی بھی پھر دیواروں کے اندر ہی ہوتی. نہیں, وہ تو پھر اصل میں 6 سال بعد جس وقت اکبر کی ڈیتھ ہوتی ہے, جی, آگرہ سے پھر جہانگیر جو تھا, جہانگیر کا بیٹا جو باغی بیٹا ہے,
وہ یہاں لاہور پر حملہ کرنے کے لیے جب وہاں سے بیٹا اس کا جہانگیر کا نکلا، اس کے پیچھے جب جہانگیر یہاں آیا 6 سال بعد، یہاں اس وقت آیا، اس کو گرفتار کیا، اس کے سارے ساتھیوں کو یہاں ہینگ کروایا راوی کے کنارے، جی ان کو پھانسی گھاٹ بنوائے، یہاں ہینگ کروایا ان کو، اور اپنے بیٹے کو یہاں پنجرے میں بند کر کے اس نے پنجرے کی چابی جو ہے وہ یہاں اپنے گورنر کو دی کہ اس کو سنبھال کے رکھو یہاں، ٹھیک ہے۔ اس دن پھر اس نے اس کمرے کو کھلوایا انارکلی والے کو، وہاں سے اس کی جو بھی بقایا جات ملے، باقی ماندہ جو اسکیلٹن جو ملا، باقیات جو ملے اس کی، جو اسکیلٹن اس کا دریافت ہوا اندر سے، 6 سال گزر گئے تھے، ٹھیک، تو وہاں سے پھر اس کو ادھر راوی کے کنارے ادھر اس کو دفنوایا۔ دفن کرنے کے بعد اس نے حکم جاری کیا کہ اس کے ایک بڑا باغ لگایا جائے، جیسا کہ ان کا طریقہ کار تھا۔ پھر یہ جو مقبرہ ہے جو انارکلی کا ہے، راوی تو پہلے اس کے ساتھ سے گزرتا تھا نا، کرشن نگر اس کے نیچے ڈوبا یہ جو سیکٹریٹ کے اندر ہے جی، یہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ ہاں، یہ جو سیکریٹریٹ اب بن گیا نا انگریزوں کے دور میں، یہ پہلے رنجیت سنگھ نے اس کو اپنے ایک جرنیل کو دیے رکھا، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا میں سر آپ کی تحقیق میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو انارکلی کی قبر ہے وہ ادھر نہیں ہے بلکہ شاہی قلعے کی کسی دیوار کے نیچے ہے۔ نہیں، اصل میں تو یہ جو قلعہ ہے نا، جہاں پہلے جب پہلے اسے دفنوایا گیا، اس کے بعد یہ گنبد بنایا گیا ہے، بڑے ہار بنایا گیا ہے، 7 باغ لگایا گیا ہے۔ پھر رنجیت سنگھ کا جب زمانہ آتا ہے تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس کا جو بیٹا تھا رنجیت کا، وہ بھی اس کے اندر رہتا رہا ہے۔ اس مقبرے کا ہاں، یہ بہت بڑا ہے اندر سے، تو اندر اس کے 8 بڑے بڑے کمرے ہیں سائڈوں پہ، اور ایک بڑا ہال ہے، تو اس میں وہ رہتا رہا ہے اس کا بیٹا۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے سے بیٹا الگ چلا گیا، اور یہاں اس کا ایک فرانسیسی جنرل تھا الار، تو فرانسیسی جنرل جو الار تھا وہ بھی یہاں رہتا رہا ہے، اس کی بیٹی تھی، اور وہ اس نے صرف یہ کیا کہ جو اوپر جو سنگ مرمر کا بنا ہوا پتھر ہے جو لگایا گیا ہے، نیچے دفن ہے وہ، اوپر سنگ مرمر کا اس نے آگرہ سے بھجوایا تھا جہانگیر نے اس کو، اور اس کے اوپر سلیم بھی لکھا ہوا ہے، اس میں سارے ثبوت اس کے اندر موجود ہے۔ صحیح، یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اکبر بادشاہ تھا اس نے اس کا جو وہ حجرہ تھا اس کے آگے دیوار کروا اس دی، کی آگے دیوار، اور اس کے 6 سال بعد جب اس کا بیٹا آتا ہے جب یہ، اور پھر وہ اس نے کہا باقیات کو ادھر یہاں پر سیکریٹ میں جو دفن کروایا، اور یہاں پھر مقبرہ بنوا دیا۔ مقبرہ پھر بنا، پھر جہانگیر یہاں کبھی کبھی آیا لیکن مقبرہ بن گیا، ہاں، اور یہ مقبرہ جو ہے یہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کے زیر استعمال رہا، رہائش بنی، اس کے جنرل الار کی رہائش گاہ بنی، اور اس وقت تک اس کی قبر کو نہیں چھیڑا گیا، صحیح، نیچے اس کی جو مدفون جگہ ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، صرف الار نے یہ کیا کہ اوپر والا جو اس کا حصہ تھا نا جو بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، وہ اس نے وہاں سے نکلوا کے اور مقبرے کے باہر رکھوا دیا تھا باغ میں۔ تو اس کی جو بیٹی تھی الار کی، وہ بڑی غمگین ہوئی، اس نے کہا کہ ایک مرے ہوئے آدمی کے بھی ہم نشانیاں ایسے کر دیتے ہیں، تو وہ 6 دن بعد اس کی بیٹی مر گئی تھی، اس وجہ سے ہاں، اس دکھ کی وجہ سے کہ ایسا کیوں کیا، تو وہ جرنیل تھا فرانسیسی، تو ریٹائرڈ، وہ جو تھا اس شخص کی بیٹی مر گئی، اس بیٹی کو پھر ادھر یہ جو ہماری اولڈ انارکلی ہے اس کے قریب اس نے دفن کروایا، خود جو ہے نا وہ پھر وہ پتھر بھی وہیں رکھوا دیا۔ لیکن جس وقت یہاں برٹش دور آیا تو یہاں برٹشرز کے پاس چرچ نہیں تھا، لاہور میں کوئی ایک حال نہیں تھا جہاں وہ اپنی عبادت کر سکیں، ٹھیک، تو ان کے چرچ نہ ان کہیں بھی نہیں تھا، یعنی اکبر کے دور میں بھی کوئی چرچ نہیں بنا، حالانکہ اکبر کے دور میں چرچ بن سکتا تھا کیونکہ یہاں کرسچنز آتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں مطالبہ کیا کہ ہمارا چرچ، تو چرچ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پھر چرچ بنا دیا گیا، اس کے اوپر سلیب لگا دی گئی، اسی مقبرے کے اوپر سلیب بھی ہے، وہ بھی تصویریں ہیں میرے پاس جو سلیب لگی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ درمیان میں چونکہ یہ دفن تھی، انہوں نے درمیان میں سے اس کا سکیلٹن نکال کے سائیڈ پہ اسے دفن کر دیا، ٹھیک، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا کہ وہ کہاں ہے، وہ ثبوت میں نے نکالا کہ وہ کہاں دفن ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے مقبرے کے اندر ہی ہے، ہاں، لیکن سائڈ پہ لیکن کون سی سائیڈ پہ ہے، کیا اس کا کوئی کسی اس دور کے اخبار میں بھی خبر نہیں چھپنے دی، تو درمیان میں سے ہٹا کے اس کو چرچ بنا دیا، یہاں سنڈے کے سنڈے جو ہے وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے،
اس کے بعد پھر انہوں نے یہ مال روڈ کے اوپر جو بڑا چرچ ہے وہ انہوں نے بنوایا. جب وہ بنوایا تو وہ ایک بڑا چرچ ہو گیا. ٹھیک. انہوں نے کہا چلو یار اس کو اب خالی کر دے. خالی کر. خالی کرتے ہوئے اگر وہاں سے اسے نکال کے پھر دوبارہ دفن کر دیتے ہاں. تو ان کا کچھ نہ جاتا, لیکن انہوں نے صرف خالی کیا, ادھر چلے گئے بس. ٹھیک. اب درمیان میں یہ مقبرے کی جگہ خالی تھی, گنبد کے نیچے خالی تھی. اس کو بورنگ کرا کے بھی چیک کیا گیا ہے, کچھ نہیں, نیچے کچھ نہیں ملتا. وہ پھر میں نے یہ تحقیق کر کے نکالا کہ وہ کہاں دفن ہے. صحیح. اب والڈ سٹی نے جس وقت یہ میری اس تحقیق کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی شروع کروا دیا ہے. پچھلے 2 سال سے تزئین ہو رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. بہت زبردست, اندر سے منقش نکل رہا, وہ ایسے نقش نکل رہے ہیں, پینٹنگز جو اندر سے نکل رہی ہیں اس کی, وہ دیکھنے والی. ٹھیک. اب میں نے وہاں جا کے, یہ چونکہ والڈ سٹی والے کروا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈپٹی سیکرٹری ہے, مسٹر سمی ڈپٹی سیکرٹری ہے, تو میں اس سے جا کے ملا. اس کی نگرانی میں سارا کام ہو رہا ہے. تو سمی کی نگرانی میں جو کام ہو رہا, میں سمی سے جا کے ملا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ آگے پیچھے پھاوڑے شوڑے نہ چلانا, اس کی ہڈیاں تلاش کرنے کے, ہاں. اس کی بونز وغیرہ. میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں کہاں ہے وہ. تو وہ پریشان ہو گیا, وہ اٹھا میرے ساتھ وہاں گیا اور اس نے سمی نے وہاں جس وقت دیکھا, میں نے جگہ کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا کہ یہاں ہے وہ, اس کو آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو تابوت نکلے گا. لکڑی کے تابوت میں انگریزوں نے اسے وہاں دفن کیا تھا. میں نے بس اس تابوت سمیت اس کو باہر نکال لو اور یہ جو سینٹر ہے اس کے اندر اس کو دفنا دو. ٹھیک. تو اب یہ کاروائی, لیکن ایسی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ یہاں ہے, کسی کو نہیں بتا, کسی کتاب میں نہیں ہے, کسی اخبار میں نہیں ہے. آپ نے اس تحقیق کا اندازہ کس طرح لگایا؟ یہ اس کے لیے بڑی تحقیق کرنی پڑی, کیونکہ انیس ناگی کے ساتھ مل کے ہم نے اس کے سینٹر سے بورنگ کروائی تھی. ٹھیک. اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں کہ اس کے نیچے ایک بیسمنٹ بھی ہے. یہ جو تحقیقات چشتی والا ہے نا, نور احمد چشتی, اس نے لکھا ہے کہ اس کے نیچے جناب ایک وہ بھی دفن ہے اور اس کی ایک بہن بھی دفن ہے. ٹھیک. جھوٹ, بلا وجہ. وہ جھوٹ بولنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں کہاں سے ایسی سنا. اس کے نیچے کوئی بیسمنٹ نہیں. ہم نے بورنگ کروا کے چیک کیا, انیس ناگی اجازت دے دی انہوں نے بورنگ کی؟ نہیں. اس کے لیے انیس ناگی صاحب کو اپنی پوسٹنگ ادھر کرانی پڑی. صحیح. اس کے بعد 2 مہینے تک دن رات وہاں لائٹ چلا کے بیٹھا رہنا پڑا, تاکہ یہ جو ملازمین تھے وہ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یار یہ پاگل سے ایک افسر آ گیا, یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے, یہ تو نہ گھر جاتا ہے. صحیح. اور یہ رات کو بھی پڑھتا رہتا ہے. انہوں نے پھر اس کا پیچھے ہی کرنا چھوڑ دیا, صحیح. دیکھنے ہی چھوڑ دیا. وہ گئے, لائٹ لگی ہوئی ہے, پڑھ رہا ہوگا کچھ. اس اسنا میں ملتان سے ہم نے منگا کے بورنگ کروا لی. جتنی مٹی باہر نکلتی تھی نا, اس کے اوپر ہم قالین ڈال دیتے تھے. صحیح. اس کے اوپر انیس ناگی نے ان کو کہا ہوا تھا, قالین ایک سائڈ کے اوپر پڑا ہوا تھا, جو ویسے ہی پڑا ہوا تھا, وہ اس مٹی کو پدرا کر کے اس کے اوپر پھر قالین ڈال دی جاتی تھی. رات پڑتی تھی, قالین کو ہٹایا, پھر بورنگ شروع کرا دی. ٹھیک. وہ بورنگ ہوتے 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 نیچے پانی نکل آیا. ٹھیک. تب بورنگ کا کام ہم نے روکا کہ بھئی یہاں قبر تو ہے کوئی نہیں, صحیح. اور نہ نیچے بیسمنٹ ہے. صحیح. اس بیسمنٹ والا جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسے انجینئر نے بھی بولا تھا جو قدیمی تھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کا, اور وہ علامہ اقبال کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھا. اس نے بھی ایک جھوٹا بیان دیا ہوا ہے, وہ بھی ہمیں ملا تھا. اس نے کہا جی جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو جرمنی چونکہ اٹیک کرتا تھا انڈیا پر, انگریزوں پر, ٹھیک. تو انگریزوں نے یہ سوچ کر کہ یہاں جو ہمارے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, چیف سیکرٹری بیٹھا ہے یہاں, ان کو بچانے کے لیے اس کے نیچے جو بیسمنٹ ہے ہم اس کو کھول لیتے ہیں, تو وہ بمبارڈمنٹ سے بچ جایا کریں گے. یہاں دوڑ کے گئے, نیچے جہاز آ گئے تو اس کے نیچے گھس گئے, بیسمنٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں جی بیسمنٹ ایک دفعہ کھلی بھی تھی. صحیح. بیسمنٹ کھلی تھی جی, بیسمنٹ کھلی تو وہاں نیچے قبر بھی تھی. جھوٹی باتیں, بیسمنٹ کے اندر نیچے قبر تھی, اور وہ اس کو جی چونا ارد گرد لگا ہوا تھا, اور وہ جو ہے وہ میں نے بھی دیکھی تھی قبر. صحیح. جھوٹا بیان. اب اس طرح کے جب جھوٹے بیان ہو
تو آدمی کو کتنی لیبر کرنی پڑتی ہے بالکل ان کو رد کرنے کے لیے. ٹھیک تو یہ سارے میں نے یہ ساری بیان بازی جو یہ جھوٹی تھی یا جیسے مکر و فریب تھا یہ سارا میں نے اپنے ناول انارکلی میں لکھ دیا. ٹھیک. جب آپ نے بورنگ کی آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملا پھر آپ نے یہ اندازہ کس طرح لگایا کہ اس طرف اس کو دفن کیا گیا؟ ہاں مجھے یہ تھا کہ جب یہ چرچ اگر بنا ہے جی یا رنجیت سنگھ نے یہاں اپنے جنرل کو ٹھہرایا ہے تو یا تو رنجیت سنگھ کے زمانے کے اندر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے بالکل یا برٹش دور میں ہوئی ہے. ٹھیک رنجیت سنگھ کے پیریڈ کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھی کہ کوئی ایسا واقعہ کہیں سے مل جائے نہیں ملا. نہیں ملا. ٹھیک برٹش پیریڈ کے اندر جس وقت اس کے وہ اوپر وہ لگا دیا تھا انہوں نے سلیب لگا دی تھی ٹھیک اس کا دیکھا کہ کتنا اولڈ ہو سکتا ہے کب کا ہے یہ وہ کرتے 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 یہاں روڈیارڈ کپلنگ وغیرہ تھے یہاں ایک اس کا روڈیارڈ کپلنگ کا باپ بھی یہاں صحافت کرتا تھا ان کا بھی ایک اخبار ہوا کرتا تھا اس میں بھی خبر نہیں تھی. وہ ساری میں نے فائلیں دیکھی ٹھیک اس میں بھی کوئی خبر نہیں ہے. کسی مقامی اخبار میں بھی کوئی خبر نہیں ہے کسی کہ بھئی اس طرح کا کوئی ہوا ہے کہ اس کی. قبر کو عادت پھر مجھے کبھی قدرت کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اشارہ مجھے ایک ملا ٹھیک کہ ایک یہاں صحافی تھا کوئی برٹش صحافی تھا وہ صحافی جو ہے اس نے کوئی مضمون لکھا تھا. ٹھیک اب وہ مضمون نہیں مل رہا تھا مجھے نام اس صحافی کا مجھے مل گیا کہ وہ اس نے مضمون لکھا تھا اور اس نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. ٹھیک اب وہ چھپا کہاں تھا نہیں مل رہا تھا کئی سال لگے ہوتے 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 مجھے پھر اچانک ایک دن خیال آیا کہ وہ اگر اس نے ایسا ریسرچ ٹائپ کا کوئی ایسا لکھا ہے تو یہاں ریسرچ جرنل کون سے چھپ رہے تھے ان کو دیکھو. ٹھیک عام اخبار میں نہیں چھپا ہوگا ریسرچ جرنل میں چھپا ہوگا. اب ریسرچ جرنل کون سے اولڈسٹ ریسرچ جرنل یہاں کون سے تھے لاہور سے تو سب سے اولڈسٹ ریسرچ جرنل جو ہے وہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا تھا ٹھیک پنجاب یونیورسٹی ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ٹھیک ہے اولڈسٹ جرنل جب ہسٹری ڈپارٹمنٹ ادھر ہوا کرتا تھا اولڈ کیمپس میں. جی تو ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے میں وہاں چلا گیا اور لائبریری کے ان کے میں جرنل دیکھتا رہا ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ڈھونڈتے 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 ایک شمارے کے اندر سے وہ مضمون مل گیا آپ کو. وہ مضمون میں اس نے باقاعدہ لوکیشن بتائی ہے ٹھیک جو 8 دروں والی یہ جو مزار ہے اس کا اس کے کون سے در سے اندر داخل ہو تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ کمرے کے اندر اس کو دفنایا گیا ہے. اس نے اس کی لوکیشن بھی بتائی ہے صحیح اس کی لوکیشن اس نے بتائی ہے. اچھا اب وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جی مضمون آپ پھر بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے اس کی کیا وجہ ہے آپ کیوں نہیں ڈھونڈ سکے وہ اس لیے آپ نے یا ورلڈ سٹی والے نہیں ڈھونڈ سکیں گے. صحیح میں نے اسے ڈھونڈا اس بنیاد پر کہ یہ 8 دروں والی 6 دروں والی یہ بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بلڈنگ کے جو در تھے ان کو اینٹوں سے بند کیا گیا بعد میں رنجیت سنگھ کے دور میں. جی ان اینٹوں کو دیکھو نا تو رنجیت سنگھ کے دور کی جو بڑی اینٹیں تھیں پہلے تو ہوتی تھی چھوٹی اینٹیں چھوٹی ٹھیک مغل اینٹیں اس میں نہیں بند کیا گیا اس کو یعنی کھلا ہوا تھا یہ پورا مزار کھلا ہوا تھا ہوا ادھر سے آتی تھی ادھر سے آتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے بند نہیں تھا. اس کو رنجیت سنگھ کے عہد میں اس کو بند کیا کیونکہ اس نے بیٹے نے اندر رہنا تھا ہاں ٹھیک ہے جنرل الار نے اندر رہنا تھا اس لیے اس کو بند کرو اس کو بند کروا دیا. اس کا مین جو دروازہ تھا پہلا جو اس انگریز محقق نے لکھا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا کیونکہ اب جو دروازہ ہے اس کا کھلا ہوا وہی اسی طرف ہے دروازے والی سائڈ میں وہ اس سائڈ پہ ہے جس سے آپ اندر آتے جاتے ہیں اپوزٹ وہ دوسرے دروازے یعنی جو مین دروازہ تھا برٹشرز نے وہ دروازہ بند کروا دیا. ٹھیک ہے کیوں کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انارکلی کو دفنایا تھا جو دروازہ ہے ادھر ہی اس کو انہوں نے دفنایا تھا اس کو انہوں نے ایک اور دروازہ کھول دیا. صحیح ایک سائڈ پہ کر کے وہ دروازہ بند کر دیا اور دوسری طرف نیا دروازہ جی نیا دروازہ جو ہے اب آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ اس نئے دروازے کا لیفٹ سائڈ ڈھونڈیں گے وہاں تو نہیں ملے گی آپ اس کی کھدائی کروا لیں گے تب بھی نہیں ملے. بالکل وہ پرانے دروازے کی لیفٹ سائڈ پرانے دروازے کے لیفٹ سائڈ پہ ٹھیک
تو یہ پرانے دروازے کی لیفٹ سائڈ کا اندازہ میں ہی کر سکتا تھا کہ جس کے رخ کے اوپر باغ ہوگا، اندر ہم داخل ہوں گے تو جو پہلا دروازہ جو بنے گا وہاں وہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جو انگریزوں نے اس کو بند کروایا اس کی اینٹیں الگ ہوں گی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی اینٹوں سے جو سکھ دور میں لگی ہیں ان سے وہ تھوڑی سی مختلف ہوں گی. یہ سارا جائزہ لیا، اس دروازے کا تعین کیا. اب میں نے ان کو بتایا کہ وہ یہاں ہے، انگلی رکھ کے بتا رہا تھا. صحیح. یہاں سے تھوڑا سا نیچے جاؤ گے تمہیں اس کا تابوت نکل آئے گا. صحیح. اچھا آپ نے اور سر انیس ناگی صاحب نے یہ جب بورنگ کروائی تو آپ کے خلاف بعد میں کوئی ایکشن تو نہیں لیا گیا؟ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس سے اجازت لی نہیں یا پتہ ہی نہیں چلا اللہ پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ کیونکہ ناگی نے یہ سارا کچھ کروایا. تو اگر آج کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ آپ کی تحقیق کو ہم کیسے مان لے؟ پھر کیا دعویٰ کر دے؟ بھی آپ نے بورنگ کروائی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہم نے تو پہلے سے یہ بتا دیا. ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کے نیچے کوئی پتھر ہی نہیں آتا، جی. اس کے نیچے قبر بھی کوئی نہیں آئی. ہاں نہیں پانی آ گیا. نہیں نہ آیا سر. اس کی آپ نے کوئی تصاویر بنائی ہوں کہ آپ نے یہ کام واقعہ میں کیا؟ نہیں، تصویر نہیں بنائی، تصاویر نہیں بنوائی. صحیح. اچھا سر یہ جو انارکلی ہے، لیکن انیس ناگی نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھ دیا تھا. صحیح. ہاں، جس میں کہا تھا کہ یہاں بورنگ سے پانی نکل آیا، لکھ دیا تھا. صحیح. ہاں، اسی زمانے میں 92 93 کے بعد. ٹھیک. انارکلی اکبر بادشاہ کے دربار تک پہنچی کیسے تھی سر؟ یہ جو ہے اس کی جیسی یہ سرخ و سفید تھی، جتنی حسین تھی، یہ اس طرح کے لوگ جو تھے نا، یہ جس وقت ابو الفضل آیا ہے، جی. پہلے اس کو گورنر لگایا گیا تھا، ابو الفضل کو. ٹھیک. اس نے اپنا گورنر لگایا تھا کابل کا. جی. ٹھیک ہے. کابل کا گورنر اس کو لگایا تو جس وقت اس کو کہا کہ تم اب وہاں سے گورنری چھوڑ دو اور تمہیں میں اپنے چھوٹے بھائی، اپنے سوتیلے بھائی مرزا حکیم بیگ کو وہاں کا گورنر ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو گورنر اس لیے اس نے اپنے بھائی کو مرزا حکیم بیگ کو گورنر لگایا کہ وہ حصہ مانگتا تھا، وہ اٹیک کر دیتا تھا لاہور پر. اکبر آگرے میں بیٹھا ہوتا تھا، وہ لاہور پہ اٹیک کر دیتا تھا. صحیح. تاکہ اس کو دور بھیج دیا جائے. اس کو دور بھیج دیا جائے. اس کو دور بھیجنا اور اس کے رستے کو بلاک کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ ادھر سے فوجوں کے ساتھ نہ آئے. آگے اس نے قلعہ بنوا دیا اٹک والا. ٹھیک ہے. وہی جگہ ہے نا. ہاں جی، وہیں سے اس نے آنا تھا. ہاں، وہیں سے کشتیوں کو پل بناتا تھا، آ جاتا تھا، لاہور پہ حملہ آور ہوتا تھا مرزا حکیم بیگ. ٹھیک. اس نے وہاں اٹک کا قلعہ بنوا دیا. اب آؤ، مرزا حکیم وہاں رہ گیا. جب یہ ابو الفضل وہاں سے آیا ہے گورنری چھوڑ کر، تو ایک جگہ اسے ایک ایسی بغیر باپ کی لڑکی ملی. ایک یہ بھی قصہ مشہور ہے نا کہ کسی ڈاکو نے ہاں ایسا ایسی بات مشہور ہے. مان سنگھ وہ تحفے کے طور پہ لے آیا. ہاں جی، مان سنگھ یہاں لے آیا، مان سنگھ لے آیا. ہاں. اب مان سنگھ جو ہے وہ یہاں لے آیا اسے، اور یہاں اس نے اکبر کے حضور پیش کر دی. بالکل اس کو تحفہ. اچھا، اس پہ تو اب دیکھیں نام نادرہ. ہاں، اصل نام اس کا نام نادرہ. اب نادرہ جو ہے نام، یہ انہی علاقوں کا نام ہے. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ یہ نادرہ اس کا اصل نام ہے اور یہی انارکلی ہے. کیوں؟ جہانگیر نے اپنی بیٹی کا نام پر نادرہ رکھا، جس کی شادی یہ جو شہزادہ تھا اس کے ساتھ ہوئی، اور وہ دفن بھی ہے ادھر یہ لاہور کے اندر ایک قبرستان میں. وہ لڑکی نادرہ بیگم کا مقبرہ یہ میاں میر کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شالیمار باغ والی سائڈ. پھر اس کے بعد اس کے 2-3 شادیاں جو ہوئیں، کوئی کس کی ہوئی اس کا جو بچہ پیدا ہوا اس نے پھر نادرہ ان کا نام رکھا. ٹھیک. اس نادرہ کے یعنی اپنی بیٹی کا اور اپنی پوتی کا نام بھی نادرہ رکھا. ٹھیک ہے. اس کا یہ تھا کہ نادرہ اس کے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی تھی، اتنی مظلوم بن چکی تھی وہ، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا. صحیح. یعنی انارکلی تحفے کے طور پر بادشاہ اکبر کے ہاں، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو کنیز جیسے آتی ہے، تحفے کے طور پر کنیز آتی ہے، وہ آ گئی تھی. باقی یہ جو مغل اعظم فلم کے اندر ایک جو دکھائی جاتی ہے کہ
سرنگ ہے جس میں سے انارکلی کو وہ کہتا ہے کہ نکل جاؤ ہاں سرنگ کے ذریعے. وہ سرنگ جو ہے وہ فتح پور سیکری میں جو ہے کلا اس کے اندر وہ سرنگ ہے. کلا نور. ہاں اس کے اندر وہ سرنگ ہے اور اس کا یہ لوگ ویڈیو وغیرہ بنا کے دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ جی وہ سرنگ ہے. کیونکہ اصل میں وہاں پہ اس کا راج تلک ہوا تھا نا سب سے پہلے کلا نور میں. اچھا یہ اصل میں تو فلم کے لیے جس وقت مغل اعظم بن رہی تھی تو انہیں کوئی لوکیشن بھی تو چاہیے نا. بالکل اصلی اس کو انہوں نے وہ لوکیشن چن لی نا. اچھا اول تو اس کا اینڈ جو تھا وہ ایسے ہونا ہی نہیں تھا. جی آصف نے اس کا اینڈ تبدیل کیا نا. ٹھیک. انارکلی تو مر گئی, اس میں مرا ہوا تو نہیں دکھایا اس کو. مغل اعظم میں مرا ہوا اگر دکھاتے تو فلم فلاپ ہو جاتی. صحیح. آپ کے نزدیک سر انارکلی کا جو قتل ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور جو شاہی خاندان کے ماتھے پہ زنا بالمحرمات کا جو دبا ہے اس کو دھونے کی کوشش کی گئی ہے, یہ کس بنیاد پہ سر آپ دیکھیں وہ اس کو دھونے کی تو کیسے ہو سکتا تھا. جو آئین اکبری میں جو سزائیں لکھی ہوئی ہیں نا جس چیز کے لیے اس کے اوپر ہی عمل کیا گیا. ٹھیک. یعنی شہزادہ اگر اس عمل میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو جرمانہ کر دو. ٹھیک. لکھا ہوا ہے اتنے روپے اس کو جرمانہ کر دو. ٹھیک ہے. وہ پاک صاف ہو گئے. پاک صاف ہے. اگر کوئی کم رتبے کی ہے کنیز ہے کوئی ملازمہ ہے کوئی ایسے اس میں اگر آ جاتی ہے رتبہ غیر بادشاہ کے مقابلے میں ٹھیک. شہزادے کے مقابلے میں تو سب کا رتبہ کم ہے. ہاں اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو اس کا ناک بھی کاٹ دو اور کان بھی دونوں کا. کان بھی کاٹ دو. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ ناک اور کان کاٹ دو یہ اس کی سزا تھی. ٹھیک. یعنی اس کو جرمانہ دے کے فارغ کر دو اور اس کے ناک اور کان کاٹ دو. انارکلی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کے بھی ناک کاٹا گیا ہوگا, اس کے بھی کان کاٹے گئے ہوں گے کیونکہ آئین اکبری یہی کہتا تھا. ٹھیک. اس وقت لیکن یہ فیصلہ اکبر نے نہیں سنایا. اکبر نے اپنے قاضی جو تھا اس سے دلوایا. یعنی مدعی جو تھا وہ اکبر تھا. صحیح. کہ اس لڑکی کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں, اس کو جو سزا دینا چاہیں. تو آئین اکبری ہی کے تحت اسے یہ 2 سزائیں ملی کہ اس کا ناک بھی کاٹ دیا گیا, کان بھی کاٹ دیا گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اکبر نے اس کے کہ وہ نکٹی کو کیا کرے, غصہ ایسے اتنا تھا کہ اسی کے حجرے کے اندر دیوار آگے اس نے دیوار کر کے اس کو کہا ہوگا. ٹھیک. اب میں تو وہاں موجود نہیں ہوں, کیا ہوا ایکشن کیا ہوگا زبان سے کیا اسے کہا ہوگا ٹھیک کہ میری نظروں سے دور ہو جا. یعنی یہ بات ہم آئین اکبری کو سامنے رکھ کر ایک قیاس کر سکتے. ہاں اور اس سے اکبر جو ہے رحم دل بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک. کہ اس نے اس کو ہاتھی کے پیر کے نیچے کچھ لوایا نہیں. ٹھیک. اس کا سر نہیں کٹوایا, اسے نظروں سے دور کر دیا. ٹھیک. صحیح. تو یہ جو سر عبدالحلیم شرر ہے اور امتیاز علی تاج ہے اور محمدین فوق, اس کا مطلب ہے انہوں نے حقائق کو چھپایا. پھر امتیاز علی تاج نے چھپایا اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اس وقت لاہور میں, جیسے علم الدین سالک, جیسے ڈاکٹر عبداللہ چغتائی, جی فریدی صاحب ایک ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والد صاحب بھی ان کے مولوی تھے. ٹھیک ہے. کہ شمس العلماء کے دارالاشاعت کے مالک. جی ٹھیک ہے. تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جس مائنڈ سیٹ کو میں قبول نہیں کرتا کہ بھئی جو جس کا قصور ہے وہ تاریخ کے آئینے کے اندر اس کو روشن کرو. جو ہے مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, کوئی ہے, اس نے جو کیا ویسے ہی بیان کرو نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے یہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ یہ اس مائنڈ سیٹ کا ہوتا. اس نے یہ کیا کہ لکھ دیا کہ یہ خیالی کردار تھا. ساری باتیں سب الٹ گیا نا. ڈرامہ بھی مزیدار ہے. اس کو پطرس بخاری نے بھی قلم لگایا, اس کو اس دور کے اور لوگوں نے بھی اس کو دیکھا. بالا ظاہر ہے دوستوں کا ایک بہت بڑا ان کا
ایک گروپ تھا جس کے سامنے انارکلی کو پڑھا بھی گیا، اور ہاں ٹھیک ہے، اور اتنی خوبصورت چیز برآمد، انارکلی ڈرامہ تو کمال کا ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بالکل ایسا کمال کا ہے۔ اور وہ پھر کہانی اتنی مضبوط تھی پیچھے اس کی، تو اس حساب سے انہوں نے اکبر کو ایک مسلمان بادشاہ سمجھتے ہوئے ہاں اس کو فیور دیا اس کو، کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو ہم اسلام کے خلاف نہ ہم بات کر سکتے نہ سن سکتے ہیں۔ لیکن اکبر جو ہے، اکبر نے کتنی چالاکی کے ساتھ، کتنی سمجھداری کے ساتھ خود بھی فیصلہ نہیں سنایا نا، ہاں اس نے اپنے اپنا سے عزیز بولا، کروایا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دوشیزہ اس وقت تک بیٹے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس کے باپ کے خوابگاہ کی زینت نہ بن سکے، نہیں کہہ سکتے اس کو؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس شعر میں، عرفی والے شعر کے اندر جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انارکلی اکبر کے بیڈ کی کنیز تھی، ٹھیک، پہلے تو اس کے بیڈ کی کنیز تھی، جی اب وہ رہ وہ بھی قلعے میں رہی ہے اور شہزادہ بھی قلعے میں رہ رہا، جی، تو شہزادے کے اس کے ساتھ مراسم ہو گئے، اس لیے یہ بات ہوئی کہ ایک بیڈ کی کنیز، اسی پر اکبر کو بھی غصہ آیا ٹھیک، کہ میرے بیڈ کی، میرا بیٹا مجھے ہی پڑھ گیا۔ میرے بیڈ کی کنیز جو ہے وہ میرے ایک سگے بیٹے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، غصے کی بھی یہ وجہ۔ صحیح۔ تو یہ جو اکبر بادشاہ کا میر عدل تھا عبد الخی، اس نے دو انارکلی کے اوپر دو کیسز چلائے، ایک تو اس کے اوپر کیس چلا کہ اس نے بادشاہ اکبر کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا جو زنا بالمحرمات کا جس وہ مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ ناک اور کان کٹوا کر اس کو جو ہے وہ زندہ جو ہے دیوار میں چنوا دیا گیا۔ تو سر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں یہ شروع سے ہی جو سلاطین ہیں ان کی رکھیل رہی ہیں؟ دیکھیں، سلاطین کے زمانے میں یا جابر حکمرانوں کے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں، شاہان کے زمانے میں عدالتیں ایسی ہی ہوتی، اس کی کیا جرت ہے کہ وہ حاکم کے خلاف کہ حاکم کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے؟ کیسے کر سکتا؟ اکبر پہ جو اعتراض آیا تھا جی جی کہ تمہاری 4 سے زائد شادیاں ہیں، جی، تو اس کے لیے اس نے اپنے جج کو کہا کہ تم یہ فیصلہ سنا دو کہ اتنی شادیاں جائز ہیں۔ ٹھیک، تو اس نے پھر وہ جو ہے فتویٰ دے دیا؟ اس نے کہا جی کہ ممکن نہیں ہے، 4 سے زائد اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب آپ چوتھی کو طلاق دیں، طلاق دے دیں، تیسری کو طلاق دیں، صحیح، چھٹی کر لیں، پہلی کو طلاق دیں، 9ویں کر لیں، بیک وقت 4 سے زائد نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے پھر مشورہ کیا، یہ بات جو ہے یہ ملا عبد القادر بدایونی نے اپنی جو تاریخ ہے اس کی منتخب التواریخ، اس میں یہ چیز لکھی ہے، اس نے یہ لکھا کہ جس وقت یہ اس کو اکبر اس پریشانی کے اندر گرفتار ہوا کہ میرے اوپر یہ ہے کہ بھئی اتنی شادیاں جائز نہیں ہیں، تو اس نے پھر یہ کہا کہ مالکی فرقے میں سے ایک قاضی چنا، اور ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ 4 والے بات کو وہ نہیں، تو اس نے جب یہ سنایا فیصلہ، تو یہ فیصلہ سنانے کے بعد کہ بھئی اب میرے لیے حلال ہو گئی ہے، تو اس کو پھر اسی وقت معزول کر دیا اور پہلے والے جج کو لگا دیا، یعنی صرف فیصلہ لینے کے لیے؟ فیصلہ لینے کے آج کے حالات کے مطابق بالکل ظاہر ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا حامد بیگ نے جو اپنا ناول انارکلی لکھا ہے یہ عرفی کے اشعار کی بنیاد پر لکھا ہے؟ نہیں، عرفی کے اشعار مجھے بہت مشکل سے اور بہت بعد میں ملے تھے، وہ بعد میں ملے ہیں، لیکن آپ نے پہلے میں نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ یہ ایک ایسا کردار ہے کہ یہ صرف کہانی نہیں ہو سکتی، صحیح، اور جب لاہور آیا ہوں تو میں نے یہاں بہت وقت گزارا قلعے میں صحیح، اس کو یاد کرتے ہوئے، اور یہ سارا میں یعنی قلعے کو اتنا ایک میں جانتا ہوں جتنا میرا خیال ہے ورلڈ سٹی والے بھی اس کو نہیں جانتے قلعے کو، صحیح، تو اس حساب سے یہ میرے ذہن میں ایک پھنسا ہوا تھا، جوانی کے دنوں میں یہ میرے ذہن میں پھنسا ہوا تھا یہ کردار، کہ یہ کردار
خیالی ہے تو تب بھی، حقیقی ہے تو تب بھی. لیکن جب مجھے ایک اور مثال مجھے